رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين يا إلهي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور جو نیک لوگ انصاف کی تبلیغ کرتے انہیں بھی مار دیتے، ایسے لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں، یعنی ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہیں اور انہیں آخرت میں کسی طرح کی مدد نہ ملے گی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔ کتاب کا ایک حصہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو تورات کی صورت میں کتاب کا ایک حصہ دیا، کسی کو انجیل کی صورت میں دیا، تو ان لوگوں کو ان کی کتاب کی طرف بھی بلایا جائے کہ اس کے مطابق ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کر دیا جائے، تو ان میں سے کچھ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ دین کے بارے میں اپنے حساب سے باتیں بنا لیتے ہیں اور اس کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ میں انہیں چند روز کے لیے ڈالا جائے گا اور پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان ہو، اور جو مسلمان تو ہو اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک سچا مسلمان نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس روز یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا، اور انصاف کیا جائے گا یعنی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور کہیے کہ اے خدا بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخش دے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اے اللہ کائنات کے مالک، بادشاہی صرف تیری ہی ہے،
تو جسے چاہے کسی ملک کی بادشاہی عطا کر دے اور جسے چاہے عزت یا ذلت دے، اور عزت اور ذلت کا اندازہ امیری یا غریبی سے نہیں لگایا جا سکتا، اور اللہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ بعض اوقات ظاہری طور پر نظر آنے والا نقصان ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کرتا ہے۔ اگر مسلسل دن رہتا یا مسلسل رات رہتی تو جانداروں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ سورج سے پودوں کو خوراک ملتی ہے جسے انسان اور جانور استعمال کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کی مثال مرغی سے انڈا اور انڈے سے چوزا بننا ہے، جو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ رزق سے مراد وہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، خوراک، ہوا، پانی، ہماری آنکھیں، کان، دماغ، مال و دولت اور اولاد وغیرہ، سب کچھ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریق سے تم ان سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مومنوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ کریں، اصل میں وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر ایسا کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دل کی گہرائی سے انہیں اپنا دوست نہ مانو۔ جیسے جان بچانے کے لیے بہت مجبوری میں حرام چیز کھائی جا سکتی ہے جتنی جان بچانے کے لیے ضروری ہو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے تم دل میں کچھ چھپا لو۔ شیطان ہمارے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، اگر ہم اس خیال کو برا سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور صحیح راستہ اختیار کریں تو وہ اللہ کو معلوم ہے اور اس کی پکڑ نہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی، تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس کی برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یعنی آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پالے گا، اور برائی کرنے والے کہیں گے کہ کاش وہ برائی سے دور ہوتے، ان میں اور ان کی برائی میں دور کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ ان آیات کے ذریعے بندوں کو پہلے سے آگاہ کرتا ہے تاکہ برائی سے دور رہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔